سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ، جو میں ایسی جہالت کرنے والوں کا سا کام کروں۔ وہ لوگ کہنے لگے آپ درخواست کیجیے اپنے رب سے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس گائے کے کیا اوصاف ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہے نہ بالکل بوڑھی ہو نہ بہت بچہ، بلکہ پٹھا ہو، دونوں عمروں کے درمیان میں۔ سو اب کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا یہ بھی درخواست کر دیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ ہم سے یہ بھی بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ تیز زرد ہو، ناظرین کو فرحت بخش ہو۔ کہنے لگے اب کی بار اور ہماری خاطر سے اپنے رب سے دریافت کر دیجئے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں، کیونکہ ہم کو اس گائے میں قدر اشتباہ ہے اور ہم ضرور انشاءاللہ اب کی بار ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ ایسی گائے ہے وہ نہ تو حل میں چلی ہوئی ہے جس سے زمین جوتی جاوے اور نہ اس سے زراعت کی آب پاشی کی جائے، گرد ہر قسم کے عیب سے سالم اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ کہنے لگے کہ اب آپ نے پوری بات فرمائی، پھر اس کو ذبح کیا اور وہ ذبح کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اس میں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا اور جو قاتل تھے وہ خود قریبی رشتہ دار تھے، بندہ مالدار تھا، اور اس لالچ میں کہ اس کو قتل کر کے اس کا مال ہم لے لیں گے، کوئی اس کا اور وارث نہیں ہے، یہ نہ جانے کہ اپنے خود اس کے اپنے اختیار میں ہو تو یہ کس کس کو دے دے، اس کی بجائے ہم اس کو قتل کرتے ہیں اور فوراً اس کے مال کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو مار دیا اور پھر اس کے جو دعویٰ تھا وہ خود ہی لے کر
عدالت میں چلے گئے، جو بھی ان کا اس وقت کا جو منصف تھے ان کے پاس لے گئے کہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا، اور جو خود قاتل ہے وہی مدعی بن گیا، خود ہی قاتل، خود ہی منصف، خود ہی مدعی ٹھہرے، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر؟ کہ جب قاتل خود مدعی ہو تو کیس کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس لیے وہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیا آگے کہ جائیں ان سے رابطہ کریں، کیونکہ یہ تو کیس ایسا پیچیدہ ہے کہ اس کا تو جو معاملہ حل معمہ ہے، یہ تو جو حل ہو سکتا ہے وہی کے ذریعے سے ہی، تو وہ کچھ فرمائیں گے تو پھر اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب میں درخواست کی تو وہی آئی کہ ان سے کہیں کہ ایک بیل ذبح کریں۔ بقرہ سے مراد گائے، گائے سے مراد یہ جنس ہے، گائے مؤنث مراد نہیں ہے، کیونکہ آگے جو اس کی صفات آ رہی ہیں وہ مؤنث کی نہیں ہے بلکہ وہ مذکر کی ہیں، تو جنس کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں آ جاتے ہیں۔ جیسے انسان کہا جائے تو انسان کے اندر مرد بھی داخل ہے اور عورت بھی داخل ہے، تو یہ کہا ان کو کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا جو گوشت ہوگا اس کا ٹکڑا جو ہے اس گائے پر مارو، تو اس سے پھر وہ جو ہے وہ جو مردہ ہے، مقتول ہے، وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ خود اٹھ کر بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو بنی اسرائیل جو تھے ان کے چونکہ گائے کی عبادت کر چکے تھے، بچڑے کو پوج چکے تھے، تو یہ بات ان کو بڑی گران گزری کہ یہ تو مشکل ہو گئی۔ جیسے اب ہندو ہیں، بت پرست ہیں، ان کو گائے کا ذبح کرنا بڑا ناگوار گزرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے دنگا فساد بھی کر دیتے ہیں اس بنیاد پر، حالانکہ سب سے زیادہ جو چمڑے کا کاروبار ہے وہ ان کا اپنا ہے، لیکن بس سیاسی مقاصد کے تحت جو ہے وہ یہ لڑائیاں کروائی جاتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فرقہ واریت ہوتی ہے، آپس میں مذاہب والے لڑتے ہیں، فرقوں والے لڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ لڑاتا کوئی اور ہے۔ فرقے ہندوستان میں ہندو مسلم میں ہزاروں سال جو ہے سینکڑوں سال سے موجود ہیں، 1000 سال سے تقریباً اکٹھے رہ رہے ہیں، تو اس طرح کے دنگے فساد تو کبھی نہیں ہوئے جو آج ہو رہے ہیں۔ خود پاکستان میں، خود ہندوستان میں شیعہ سنی ایک زمانے سے رہ رہے تھے، کبھی اس طرح کے فساد نہیں سننے میں آئے تھے، اور جتنے بھی جو طبقات ہیں تو یہ فرقے جو ہیں یہ بنائے جاتے ہیں، یہ بنتے نہیں ہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، بھڑکایا جاتا ہے، شیرہ لگایا جاتا ہے، جو ہے وہ شاباش دی جاتی ہے، پھر اس کو ادھر سے ادھر سے اکسایا جاتا ہے، اور اس سے پھر تیسری قوت جو ہے وہ اپنے مقاصد نکلوا لیا کرتی ہے۔ تو خیر ہندوؤں کے ہاں بھی گائے کو بہت محترم اور مقدس سمجھا جاتا ہے، اس کو وہ ماتا کہتے ہیں، تو یہی کچھ جو جراثیم اسی قسم کے جو تھے بنی اسرائیل کے اندر بھی تھے، بچڑے کی پوجا کی تھی انہوں نے، تو یہ بات ان کو گران گزری، انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے کوئی ایسے بیچ میں سے سوال اٹھا دو کہ جس سے یہ معاملہ ٹل جائے، یہ گائے کا ذبح کرنا جو ہے یہ تو اس وجہ سے یہ بھی خیال تھا کہ یہ چونکہ کچھ ہونے جا رہا ہے تو قاتل کا تو پتہ چل جائے گا، پنڈورا باکس کھل جائے گا، جب ایسے کچھ کیس ہوتے ہیں نا پھر ان کو دبا دیا جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے کون قاتل ہے لیکن کہتے ہیں آفیشلی اس کی رپورٹ سامنے نہ آنے دو تاکہ پنڈورا باکس نہ کھل جائے، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پنڈورا باکس کھل جائے گا تو بہت سارے لوگ اس کی زد میں آ جائیں گے، اس لیے مٹی پا دو۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم نے خیال یہ تھا کہ گائے ذبح نہیں کریں گے، اور اس کے لیے آگے سے حجت بازی شروع کر دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ ایک گائے ذبح کر دو، کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ہے اپنے سوالات کی وجہ سے پھنستے چلے گئے، حالانکہ کوئی سی بھی گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں تو سب سے پہلے تو یہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، نعوذ باللہ من ذالک، نبی سے کہتے ہیں کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے پاس قتل کا کیس لے کر آئے ہیں، قاتل کا معلوم کرنا، آپ کہتے گائے ذبح کرو، یہ ان دونوں باتوں کا آپس میں کیا جو۔ تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ میں جاہلوں سے بنوں، کیونکہ مذاق تو جاہلوں کا کام ہے، نبی مذاق کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ کے حکم میں۔ تو پھر یہ کہنے لگے اچھا یہ اگر بات یہ ہے تو پھر آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں تھوڑی سی وضاحت مل جائے، جو تھوڑا واضح کر دیا جائے اس بات کو۔ تو پھر وضاحت بھی آ گئی
کیا کہا؟ جب وضاحت آئی تو پھر اب دائرہ تنگ ہونا شروع ہو گیا. پہلے اتنا بڑا دائرہ تھا کہ دنیا کی کوئی سی بھی گائے پکڑ کر ذبح کرتے تھے، حکم پورا ہو جاتا. اب دائرہ تنگ ہونا شروع ہوا. بقرۃ لا فارض، یعنی وہ ایسی گائے ہے کہ جو نہ بوڑھی ہے نہ بالکل ابھی بچی ہے یا بچہ ہے. ایسا بیل گائے جو بالکل جو جوان ہو، حوان بین ذالک، دونوں عمرے کے درمیان بیچ میں ہو. ففعلوا ما تؤمرون، اور ساتھ ہی اللہ نے جو ہے وہ حکم بھی دے دیا، اب سیدھے سیدھے ہو کر جو کچھ کہا جائے اس پہ عمل کرو. ففعلوا ما تؤمرون، جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو. لیکن وہ عمل کرنے کے موڈ میں ہی نہیں تھے. کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها. عمر کا تو پتہ چل گیا، پہلا سوال تھا عمر کے بارے میں، اس کا پتہ چل گیا. اب کہنے لگے ذرا کلر کا بھی پتہ چل جائے، کیسے کلر ہوگا اس کا. ٹھیک، تو جیسے کوئی بچہ ہو نا، کوئی شرارتی بچہ، اسے کہیں کہ جاؤ بیٹا پانی لے کے آؤ، تو اس کا آگے موڈ نہ ہو تو پھر آگے سے اس طرح کے سوال کرتا ہے، گلاس میں لاؤں یا جگ میں لاؤں، ٹھیک ہے، ٹھنڈا لاؤں یا گرم لاؤں، ٹھیک ہے، اور یہ لاؤں یا وہ لاؤں. تو یہ حجت بازی ہوتی ہے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اس بیچارے اس وہ واقعتاً بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا ہے اور آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے اور وہ بیچارہ کنفیوژن کا شکار ہے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مقصود ہوتا ہے اگلے کو زچ کرنا، اگلے کو تنگ کرنا. تو انہوں نے بھی کہا جی ہمیں اس کا عمر کا تو پتہ چل گیا، اب کلر بھی بتا دیجیے. تو اس کی خصوصیات ہیں وہ ساری پتہ چل جائیں. ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہوگا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، انھا بقرۃ صفراء، گولڈن چاہیے، ٹھیک، یعنی زرد رنگ کی ہونی چاہیے. فاقع لونھا، اور رنگ اس کا جو ہے نا، اس کی شائننگ بہت ہونی چاہیے، بھڑکیلا ہونا چاہیے رنگ اس کا. تسر الناظرین، جو ہی آدمی اس کو دیکھے تو اس کے رنگ میں کھو جائے، ایسا جو ہے وہ کشش والا ہونا چاہیے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی کہ شاید جان چھوٹتی ہو. اس لیے سوال اس لیے کر رہے تھے کہ شاید جان چھوٹ جائے. حالانکہ یہ نہیں پتا کہ یہ وہ پھندا ہے کہ جو جتنا جانور پھڑپھڑاتا ہے اتنا زیادہ ٹائٹ ہوتا چلا جاتا ہے، پھنستا چلا جاتا ہے اس کے اندر. تو پھر سوال جڑ دیا، ان البقرۃ تشابہ علینا، کچھ بات پلے نہیں پڑ رہے. یعنی جب آدمی کا کہتے ہیں نا نیت جو ہے وہ آدمی کی خراب ہو تو کوئی حجتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کے پاس، پھر آدمی اسے حجت سے تو وہ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کا یہ مطالبہ پورا کیا. پھر ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے اب گائے کے بارے میں کچھ ہمیں تھوڑا سا شبہ سا رہ گیا ہے، تھوڑا سا بس ایک مسئلہ رہ گیا، بس آپ اس کو کلیئر کر دیں. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. اب لگتا ہے کہ ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے، ہم انشاءاللہ بات پلے پڑ گئی ہے، یہ کام کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے پھر اور ٹائٹ کر دیا. جی انہو یقول انہا بقرۃ اللہ ذلول تثیر الارض. فرمایا کہ اور سنو، یہ ایسی گائے بیل چاہیے کہ جو سالم ہو، کسی قسم کا کوئی اس میں عیب نہ ہو. لا ذلول، نہ اس کو جو ہے وہ داغ ہو، نہ اس کو زمین میں جوتا گیا ہو کہ تثیر الارض، وہ زمین کو پھاڑے. ولا تسقی الحرث، نہ ہی اس کو راہٹ میں جوتا گیا، جو پانی نکالا کرتے تھے نا کنویں سے، اس پر بھی بیل لگایا کرتے تھے. تو زمین کی کھدائی کے لیے اور جو ہے وہ ہل جوتنے کے لیے بھی بیل استعمال ہوتے تھے. یہ بھی نہ ہو، رنگ یہ ہونا چاہیے، عمر یہ ہونی چاہیے، اور بالکل جو ہے وہ 0 میٹر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور بالکل اس کا کچھ بھی نہ ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور پوری گائے کے جو ہے وہ سر کے سینگ سے لے کر کھر تک ایک اس میں داغ برابر بھی کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. لاؤ ایسی گائے. قالوا الآن جئت بالحق، اب جب دیکھ لیا نا کہ اب کام نہیں بنا، تو پھر بجائے اس کے کہ اپنی کوتاہی مانتے اور اپنے کیے پر نادم ہوتے، پھر بھی نہیں. کہ سیانے تو ضرور ہوئے، لیکن آگے سے کہنے لگے الآن جئت بالحق. ہاں اب آپ نے بات کلیئر کی نا. یعنی گویا کہ خدا نے خواستہ نعوذ باللہ پہلے جو بات کلیئر نہ کرنا، یہ بھی نبی کا قصور تھا. یہ جو ہے نا بین السطور یہ کہنا چاہ رہے ہیں الآن جئت بالحق، اب آپ نے صحیح بات کی. ہاں مولوی صاحب ہون گل سمجھ آئی. فذبحوها، تو پھر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. وما کادوا یفعلون، لیکن لگتا نہیں تھا یہ ذبح کریں گے.
کرنا پڑا بیچاروں۔ تو یہ بنی اسرائیل کا یہ جو قصہ ہے، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ شریعت کے کسی حکم پر بھی جو ہے نا چونو چرا نہیں کرنی چاہیے انسان کو، ورنہ انسان جو ہے وہ اپنے گرد گھیرا تنگ کر لیا کرتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں سے آپ نے منع فرمایا، ان اضاعت المال وعن قیل وقال وکثرت السؤال، زیادہ سوال کرنا اس سے منع فرمایا، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بعض دفعہ احکامات کا دائرے میں سختی آ جایا کرتی ہے۔ آپ خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ حج تمہارے اوپر اللہ کی جانب سے فرض کیا گیا۔ تو ایک صاحب نے پوچھا، یا رسول اللہ العامنا ھذا ام للابد، کہ یا رسول اللہ صرف اس 1 سال کے لیے یا پوری زندگی میں کرنا ہے حج؟ آپ نے غصے کا اظہار فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت، کہ بھئی اس سوال کا یہ کیا موقع تھا؟ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں پوری زندگی کرنا ہے تو پھر تمہیں پوری زندگی کرنا پڑتا اور تم نہ کر سکتے۔ تو ایسے جو ہے مشقت والے احکامات اپنے اوپر لادنے کی کیا پڑی ہے تمہیں؟ تو وحی کے موقع پر تو یہ سوال کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے شریعت کے احکامات میں سختی آ جایا کرتی تھی، اور جب اب کہ وحی ختم ہو گئی ہے اور نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، اب بھی کثرت سوال سے منع کیا گیا۔ لیکن اس کا دائرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ سوال ہیں جن کا دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اب بھی منع ہے، اور ان کو جو ہے اہل علم جو ہے وہ اس نظر سے حوصلہ افزائی نہیں کرتے بلکہ حوصلہ شکنی کیا کرتے ہیں۔ یعنی ایسا سوال کہ جس کا آپ کی قبر سے، حشر سے، جنت سے، جہنم سے، دنیا کی عاقبت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سوال کا پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں جب آپ اپنی زندگی کے تمام مسائل سے فارغ ہو گئے تو پھر چلو اب وقت آپ کے پاس فارغ ہے تو چلو اس میں بھی لگا لو۔ جیسے مثلا یہ سوال کرنا کہ حضرت آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا، ٹھیک، اور مہر کتنا رکھا گیا تھا؟ بھئی اگر آپ کو پتہ چل بھی جائے تو کیا فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں پتہ چلتا تو کون سا نقصان ہو جائے گا۔ ایک بزرگ سے ان سے کسی نے پوچھا کہ جو فرعون اور اس کی ابلیس کی، شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے؟ تو فرمایا ذاک عرس ما حضرتہ، اس شادی میں مجھے شرکت کا موقع نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، اگر شرکت کی موقع ملتا تو پھر شاید میں نکاح میں، چونکہ وہ نام لیتے ہیں بیوی کا بھی اور میاں کا، تو شاید میرے ذہن میں آ جاتا، ورنہ مجھے اطلاع نہیں مل سکی، اس شادی میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے، ان سے شیطان بڑا ظالم ہے، وہ اس طرح کی چیزوں میں لگا کر انسان کو اصل مقصد زندگی سے ہٹاتا ہے۔ یہ لا یعنی ہے، لا یعنی جو ہے وہ انسان کی یعنی پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ یعنی کو لا کر دیتی ہے، یعنی با مقصد زندگی سے انسان ہٹ جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم كن أنت ولينا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا ولا تفتنا فيما أحرمتنا يا أرحم الراحمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب